اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 50 کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک عجب کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات ملے ہیں جو کہ واقعی بڑے نیئرسٹ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی وہ چیز نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بہت ہی ایک آزمائش کا وقت تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہتے تھے۔ تو اب جو ایمان والا ہوگا اسی کو اسٹیبلٹی نصیب ہوتی ہے کہ ایک نبی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی بتا رہے ہیں اور ان کو بھی گناہوں سے بچنا ہے، ان کو بھی وحی کی اتباع کرنی ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ دیا۔ لیکن آپ اب ادھر غور کریں گے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی لوگوں سے مدد مانگتے تھے، اور باقاعدہ قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون میری نصرت کرے گا اللہ کے راستے کی طرف۔ تو یعنی معجزات کے لیے بھی جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس ایک لائن ہوتی ہے، وہ لائن تک محدود رہتا ہے کہ انبیاء کرام باذن اللہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اور کچھ جب اللہ چاہیں اس وقت تک کر سکتے ہیں۔ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو کئی عرصہ پہلے ہی فرعون کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، وہ کیوں اتنی مشکل اٹھاتے اور وہ کیوں اپنے میریکل سے فائدہ نہ اٹھاتے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والا سمجھتا ہے، جس کو نہیں سمجھنا وہ اللہ کی آیتوں میں مذاق بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کلیئر تھی۔ اس کے بعد جب ہم 50 آیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصدق، اور وہ جو نبی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، جن پر وحی اتر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ باتیں ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ انہوں نے کس کس طرح سے کیا، کس کس طرح سے وہ پیدا ہوئے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو 4 پوائنٹس تو بتا دیے تھے کہ وہ پھونک مارتے تھے اور مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اور ماں کے پیٹ کے اندھے کے بارے میں، برس کے کوڑی کے مریض کے بارے میں، زندگی دیتے تھے مردہ کو اللہ کے حکم سے، اور جو بھی کوئی ذخیرہ اندوز ہوتا تھا اس کا وہ بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا جمع کیا۔ تو 6 پوائنٹ تھا آئی تھنک کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ وہ تصدیق کریں گے، تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے توریت اور انجیل، توریت میں سے جو باتیں ہیں اس کو میں تصدیق کرنے آیا ہوں۔ یعنی غور کیجئے گا کہ ہر نبی پچھلی کتاب کو تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو 6 پوائنٹ تھا یا 7 پوائنٹ تھا وہ بڑا انٹلیکچوئل ہے غور کرنے کے لیے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام ہیں تم پر۔ یہ تو کوئی نبی کو بھی اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کی حلال کو حرام کر سکیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر سکیں۔ قرآن نے اس کو کلیئر کہا، لا الہ الا اللہ میں ہی یہ بات آتی ہے۔ اگر آپ ایکچولی غور کریں قرآن کو تو لا الہ الا اللہ میں ہی یہی بات آتی ہے کہ کوئی نبی ولی بھی حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ لا مبدل لکلمات ہی میں بھی یہ بات اگر سمجھنے والے سمجھ لیں کہ اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لازماً اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں حلال کر رہا ہوں جو حرام تھا تم پر، تو حرام کس نے کیا تھا؟ انسانوں نے اپنے آپ میں حرام کیا تھا۔ انڈرسٹینڈ، اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں کہ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام تم نے خود کر لی ہیں اپنے اوپر، اور میں حلال کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں وحی کے ذریعے سے تصدیق کر کے بتاتا ہوں کہ یہ چیز حرام نہیں تھی۔ انڈرسٹینڈ، اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ سورہ تحریم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لما تحرم، اے نبی کیوں آپ نے حرام کیا جو حلال تھا آپ کے لیے۔ تو بالکل وہی قانون عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لاگو ہوگا کہ آپ نے کیوں حلال کیا جو حرام تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہاں پر نبی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، نبی نے اپنی طرف سے من جانب اللہ نہیں، نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز کو حرام کیا تو اللہ نے کہا لیما۔ اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت کوئی نہیں ہے کہ آپ
حرام کو حلال کر دیں. تو ادھر یہ سارا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. اگر ایک شخص میرے آگے ضد پر کھڑا ہو جائے, بحث کرنے پر کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے حرام حلال کرتے تھے, اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو انہوں نے حلال کیا, تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی, میں صرف کہوں گی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میں جاہلوں والی بات کروں, نادانوں والی بات کروں. جو قانون طے ہے وہ طے ہے, آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے انبیاء کرام, اللہ کے نبی حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ادھر جو آ رہا ہے, اس لیے میں رک گئی تھی, میں نے کل آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ ایک تو تصدیق کر رہے ہیں, تو مطلب تصدیق کر رہے ہیں تو حرام کو حرام کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں, حلال کو حلال کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ری ایکشنز دیکھوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی, کہ تصدیق کر رہا ہوں کس کی, حرام کو حرام مان رہا ہوں, حلال کو حلال مان رہا ہوں. تو پھر یہ آگے کا ورڈز کیا آیا کہ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم نے خود ساختہ اپنے اوپر دینی اعتبار سے حرام کی ہوئی ہیں. اس کو ہم نے یہاں تک سمجھنا ہے. اور نمبر ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے, وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ, یہ آئی تھنک 9th یا 8th پوائنٹ ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ, اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ, تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھیں انہوں نے بار بار سارا کریڈٹ اللہ ہی کو دیا, بار بار سارا کریڈٹ اللہ ہی کو دیا. اور جو اللہ بھی میرا اور آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں نا, جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ایسے معجزات کرتے ہوں گے تو اس وقت کے لوگوں پر تو کتنا بڑا امتحان ہو گیا ہوگا. تو کیا آج میں اور آپ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں تدبر کرنا ضروری ہے, تو کیا یہ میرا اور آپ کا امتحان نہیں ہو گیا؟ یہ اس وقت میرا اور آپ کا بھی امتحان ہو گیا کہ ہم اس آیت کو کیسے سمجھائیں گے. یہ کہیں گے کہ ہاں نبی نے چند حرام اللہ کی چیزیں تھیں تو اللہ سے دعا مانگ کے حلال کروا لی تھی, ایسے آپ اس کے شان نزول اور بتائیں گے اور ایسی انٹرپریٹنگ بتائیں گے کہ جس میں اللہ کہتے ہیں کہ لا مبدل لکلماتہ, کہ اللہ کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری, اطاعت کرو میری میں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ نبی کی اطاعت گویا الہامی کتاب کی اطاعت ہوتی ہے. دیٹس اٹ. وہ سامنے والا آپ سے کہے گا میں نہ مانوں, تو جی ہم آپ کو منوانے تھوڑی آئے, ہمارے ذمے ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کنونس کریں. ہمارے تو ذمے ہے کہ جی ہم آپ تک بات کو کنوے کریں, ہو سکتا ہے آپ ہماری اصلاح کر دیں. تو ادھر اگر اطیعونی آیا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ اطیعونی, میری اطاعت کرنا, تو گویا الہامی کتاب کی اطاعت کرنا جس کی میں تصدیق کرتا ہوں. ان اللہ ربی, بے شک اللہ وہ میرے بھی پالنے والے ہیں اور بے شک اللہ وہ تمہارے بھی پالنے والے ہیں. یعنی ہم دونوں کے خدا ایک ہی ہیں. یعنی ادھر اور اولاد کی نفی ہو رہی ہے کہ جیسے تمہیں پال رہے ہیں ایسے اللہ مجھے پال رہے ہیں, جیسے میں پل رہا ہوں ایسے تم پل رہے ہو. ہم سب انسانی اعتبار سے ایک ہی ہیں. فَاعْبُدُوهُ, اے تمام لوگوں پکارو صرف اس اللہ کو, عبادت کرو صرف اس اللہ کی. یعنی ان کی طرف سے یہ خاص پیغام اور زیادہ اسپیشل لگتا ہے کیونکہ ان کے نام کو بدنام کیا گیا تو کہ بڑی عجیب سی غلط بات سے. تو اس لیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اس کو پکارو, اس اللہ کو پکارو, تو ان کی طرف سے یہ اسپیشل لگتا ہے. جبکہ سارے نبیوں نے یہی بات کی, ھذا صراط مستقیم, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اصل سیدھا راستہ یہی ہے کہ پالنے والا صرف اللہ ہے. اب آپ دیکھیں اتنے برگزیدہ نبی, اتنے معجزاتی وجود میں آنا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دشمن آ گئے اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں تھوڑی ہرڈلز سہنی پڑی اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں تھوڑی کٹھن راستے طے کرنے پڑے. یہ آیت سے 52 آیت سے دیکھیں کلیئر ہوتی ہے بات کہ فلما احس عیسیٰ, احس محسوس, جب محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے, کن سے, نیک لوگوں کی طرف سے تو نہیں ہوگا, برے لوگوں کی طرف سے, جب کفر کو محسوس کیا تو انہوں نے ایک اعلان کیا اور کہا من انصاری الی اللہ, کون میری نصرت کرے گا اللہ کے
راستے کی طرف. سوچئے اگر وہ اتنے میریکل کرتے تھے تو وہ اڑ جاتے, چھپ جاتے, اور بھی بہت سی چیزیں وہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ, جو ہم نے کل بھی رات کی کلاسز میں, پرسوں بھی ہم نے رات کی کلاسز میں پڑھا کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ نصرت دے دیتے اور نبیوں کو لڑنا بھی نہ پڑتا, اور آپ کو اور مجھ کو بھی اس وقت زوم کلاسز پر بیٹھ کر ڈسکشن نہ کرنا پڑتا, اپنا حق ادا نہ کرنا پڑتا, اور حدیثوں کے بارے میں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے, اتنی سب باتیں نہیں کرنی پڑتی, سب اللہ ہی کر جاتے. تو ہر انسان کو اپنے اپنے دور کا جہاد کرنا پڑے گا. ہر انسان کو اپنے اپنے دور میں جو لیکنگ ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, اور اسی پر اس کو کریڈٹس ملیں گے, اسی پر ہی اس کو ریوارڈز ملیں گے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن آپ کو نظر آئیں گے ان آیتوں میں. انہوں نے حواریوں کو پکارا کہ کون مدد کرے گا اللہ کی راستے کی طرف. تو حواری اب کچھ پکچر میں آ رہے ہیں. حواری ان کا ساتھ دینے والے, جیسے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ دینے والوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کو حواری کہا گیا, انہوں نے آنسر دیا نحن انصار اللہ. مطلب ان کی بھی باتیں, کنورزیشن آپ کو ایک ایک نوٹ کرنی پڑیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی کنورزیشن دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آپ کو مدد کی کیا ضرورت ہے, آپ تو اتنے میریکل کرتے ہیں, آپ کوئی میریکل کر جائیں, آپ کو کفر کرنے والوں سے کیا ڈر. لیکن اس سے پتا چلا کہ انبیاء کرام ڈرتے بھی تھے, بچتے بھی تھے, اور اپنے معاملات کو سلجھاتے بھی تھے, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے. تو دشمنوں سے جو ڈر ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ اگر ہو جائے تو آپ کو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. انہوں نے کہا, حواریوں کے سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو دیکھیے. حواریوں نے کہا آمنا باللہ, ہاں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں انہیں کوئی برا نہیں لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں. اور تھرڈ پوائنٹ کو آپ نے غور کرنا ہے کہ ان حواریوں نے کہا وشہد, گواہ رہیے, گواہ رہنا کہ بھی انا مسلمون, کہ ہم سب فرما بردار ہیں, مسلمان ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گواہ رہنا ہم کرسچن ہیں, ہم عیسائی ہیں, اور ہم مسیحی ہیں, اور ہم عیسیٰ سے اپنے آپ کو انہوں نے بلونگ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کا ساتھ اللہ کے راستے کے لیے دے رہے ہیں, آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم فرما بردار ہیں. اس کے بعد بھی حواریوں کی سٹیٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی جاری و ساری رکھا کہ انہوں نے دعا مانگی. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ فرقے باز نہیں تھے, کرسچینٹی وجود میں نہیں تھی. انہوں نے دعا کی ربنا, بغیر کسی نبی کا واسطہ وسیلہ دیے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی. یہ سب ہمیں سنتیں بتائی جا رہی ہیں نیک لوگوں کی. انہوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, ساتھ جو نازل کیا آپ نے. دیکھ لیجئے وہ ایمان کس پر لائے ہیں, جو نازل کیا آپ نے. واتبعنا, اور اتباع کی ہم نے, کس کی, رسول کی. اب آپ خود دیکھیے کہ اتباع میں وہی, یا تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی داڑھی اور پگڑی اور دنداسا اور چپل اور ان کے فیوریٹ کلر, اس کو سب دیکھیے. پھر نبی تو سب برابر ہیں, تو جب ایک نبی کی سنت ہے تو پھر تو نبی سب ایک دوسروں سے ملتے جلتے کپڑے بھی پہنتے ہوں گے, اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی مسواکیں بھی لیتے ہوں گے, پھر ایک دوسرے سے ملتی جلتے کلرز بھی پہنتے ہوں گے. تو یہ دین نہیں ہے, یہ نبی کا یونیفارم یا نبی کا پہننا اوڑھنا, یا نبی کس انداز سے لیٹتے تھے اور اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے, یہ چیزیں ہم نے دین میں مکس کر دی. آپ غور سے دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام کتنے توحید کے مطابق اللہ سے بات کرتے تھے, اور ان سے تعلیم لینے والے بھی کتنے پیور ہوتے تھے اپنی تعلیم میں. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جو نازل کیا آپ نے, اور ہم اتباع کرتے ہیں رسول کی یعنی وحی کی. فاکتبنا, اے اللہ لکھ لیجئے ہم کو مع الشاہدین, گواہوں میں سے. یعنی انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح سے بات کی. آگے جو آ رہا ہے وہ مکرو, یہ واو ساکن الف کس پر جائے گا, کیونکہ مکر کرنے والوں پہ. تو اب بات پچھلی حواریوں کی ہو رہی تھی جو کمپینین تھے, سچے دوست تھے عیسیٰ کے. تو اب یہ بھی آپ نے تدبر سے غور کرنا ہے. یعنی اتنا ہمارے پاس رائٹ ہے کہ قرآن کو خود سمجھیں گے, اور اگر کوئی جاہل ہمارے منہ لگ جائے
تو ہم نے اپنے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کو دینی ہے کہ مکرو کی واو ساکن الف کس پر جائے گی؟ برے لوگوں پر. جیسے کہ جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر، یہاں کافروں کی بات شروع ہو چکی تھی پریویس آیت میں، پچھلی آیت میں کافروں کی بات شروع ہو چکی تھی کہ کچھ دشمن نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا تو مکرو کس پر جائے گا؟ انہی کفر کرنے والوں پر جائے گا کہ مکر کیا انہوں نے، چالیں چلی عیسیٰ کے خلاف. اور مکر اللہ نے بھی ان کے خلاف چالیں چلی، انہوں نے عیسیٰ کے خلاف چلی. اللہ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ نے اپنے پاس سے چالیں چلی. تو کیا آپ کو ایمان ہے کہ اگر آپ سچے ہوں، آپ سچوں کا ساتھ دیں، آپ سچی بات کا ساتھ دیں، تو کیا اللہ آپ کے دشمنوں کے خلاف چالیں نہیں چلیں گے؟ کیا بس آپ کے دشمن آپ کو مار ہی دیں گے؟ کیا آپ کے دشمنوں کے خلاف اللہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ ایمان آپ کو رکھنا پڑے گا کہ جب دشمنوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر چال چلی. اور اب چال کیا چلی وہ آپ نے آگے کی آیت میں غور کرنا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں. چال کیا چلی وہ آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن اوتھینٹک بات بالکل پتہ چلے گی کہ اس قول اللہ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دے دوں گا، میں آپ کو وفات دے دوں گا، موت آ جائے گی. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو بلند اٹھا لوں گا میری طرف، وفات کے بعد اٹھا لوں گا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ یہ چال میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ کو مار کے ان کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہوں. بھئی یہ ہمارا اپنا قرآن ہے، ہمارے پاس رائٹ ہے، ہم جس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ادھر لکھا ہے وفات دے کے اٹھا لوں گا، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انہیں وفات ہو گئی اور اس کے بعد وہ دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا بیٹے کا خطاب بھی دے دیا گیا ہے. آپ کو جب سورہ مائدہ دلیل کے طور پر آ جائے تو آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح کہیں گے کہ عیسیٰ واپس آئیں گے، وفات کا معنی ہے کہ انہیں آسمان پر اللہ نے بٹھا لیا ہے زندہ، اور وہ جی آخری دور میں دوبارہ اترنے والے ہیں، تو یہ بیانیہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں میں بار بار اس بات کے لیے بخدا اللہ گواہ ہے، میں قسم کھا سکتی ہوں، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر عیسیٰ آ جائیں، لیکن قرآن کی روح سے وہ نہیں آ سکتے. مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ روحیں بھی آ جائیں دنیا میں، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ ہمیں کسی کی شفاعت کام آ جائے، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ حوض کوثر پر نبی پانی پلا سکیں. کیوں ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ ساری تو باتیں ہماری فیور میں جا رہی ہیں، لیکن آپ کو اللہ کو بھی شکل دکھانا ہے. جو یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، اس کی کتابیں اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں. آپ پیج کے پیجز اپنے کانسیپٹ کے لکھ دیں اور کوئی 2 لائن میں اپنا کانسیپٹ لکھ دے، اس کو کریڈٹ مل جاتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے کانسیپٹ قیامت کے دن نہیں دکھانے والے کہ یہ میری بندی تھی یا یہ میرا بندہ تھا جو قرآن کو حق کے ساتھ پڑھتا تھا، اس کے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہیں. میرا تو ایمان ہے اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں اللہ آپ کو لیڈرشپ بھی دیں گے. اگر آپ لیڈرشپ چاہتے ہیں، اگر آپ میں دم ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، اللہ آپ سے کام کرائیں گے، انشاءاللہ ضرور کرائیں گے، آپ کے بچوں سے بھی کرائیں گے. کانسیپٹ کلیئر ہو. دیکھیں عیسیٰ آ جائیں ہمیں تو خوشی کی بات ہے. میں تو بار بار کہتی ہوں، میں تو پہلے سے ویزا ٹکٹ سب کرا کے رکھ لوں کہ جی ملاقات تو کر لیں. نبی سے کس کو دل نہیں چاہتا ملاقات کرنے کا؟ اور پھر ہم جیسے لوگ کہ جا کر اپنے کانسیپٹ بتائیں کہ بھائی میں اس طرح سمجھتی ہوں، میری ریسرچز ایسی ہیں، آپ میری مدد کیجیے. لیکن وہ نہیں آنے والے ہیں قرآن کی روح سے. اس سے دیکھیں، اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ ہماری کتابوں میں کتنا جھوٹ لکھا ہے، اور ہمارے اتنے آنریبل اسپیکرز، یعنی میں نام نہیں لے سکتی ہوں، اتنے آنریبل بڑے سے بڑے جو جید علماء جن سے میں بڑی امپریس تھی،
انہوں نے بھی ٹھوک بجا کے بتایا کہ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، یہ نشانی ہے، وہ نشانی ہے، وہاں اتریں گے، اس وقت اتریں گے۔ تو اب میں حیران ہو کے ان کے چہروں کو دیکھتی ہوں کہ کیا، دیکھیں میں ان کو جھوٹا تو بول ہی نہیں سکتی ہوں بخدا، کیونکہ یہ میں اپنے ایمان سے کہتی ہوں کہ وہ جھوٹے تو شاید نہیں تھے، لیکن مائنڈ سیٹنگ حدیث سے اس قدر تھی ہماری، اور ہمارے وہ معتبر بڑے بڑے علماء کہ جن سے میں بڑی امپریس تھی، ان کی شاید مائنڈ سیٹنگ ایسی تھی کہ وہ حدیث سے ہی قرآن کو سمجھتے تھے، اور ان کو اگر یہ ترجمہ دے دیا جائے نا کہ ان کی وفات کا معنی ہے تو ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اور دوسری جگہ وفات کا معنی یہ ہے کہ مر جانا، تو پھر ایسے انسان کا آپ کیا کر سکتے ہو جو عیسیٰ کے لیے وفات کا لفظ آئے تو کہے کہ زندہ اٹھا لیا اور دوبارہ آئیں گے، اور جبکہ کوئی دلیل نہ ہو، اور اگر پورے قرآن میں وفات، میت، تو پھر آپ اس کو مردہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جب کہ کچھ بھی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، عیسیٰ آئیں بھی تو کوئی بات نہیں، نہیں آئے تو بھی، لیکن کانسیپٹ کلیئر رکھو، یہ آپ کو اللہ کے گھر اپنی پوری اسائنمنٹ دینی پڑے گی، جس کی میں اس وقت تو گواہی دے رہی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کتنے غلط لوگوں میں بیٹھے ہو، آپ کتنے کم علم لوگوں میں بیٹھے ہو، اور آپ یا تو کتنے جھوٹوں میں بیٹھے ہو۔ تو آپ کو اپنا خیال بہت رکھنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کا بھی خیال بہت رکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے ہاتھ نہ چل جائیں، اور اگر چل بھی جائیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں، ہمیں تو پھر ایٹ لاسٹ اپنی جان کی حفاظت کا حکم آیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، اس آیت کو بار بار دیکھیے گا کہ لوگوں نے کچھ چالیں چلی تھی، کفر محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ پریشان ہوں گے، اللہ نے انہیں تسلی دی، اللہ نے انہیں کہا تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا عیسیٰ، اور میں تمہیں وفات دے کر میری طرف اٹھا لوں گا۔ یہ بات ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ بھی کئی لوگوں کو بڑی ویئرڈ لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے، بہت عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا وفات دے کے ان کی میت کو اٹھا لیا۔ ہاں بھائی، قرآن میں لکھا ہے، میں کیا کروں؟ قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ لکھا ہوا ایسے ہی ہے کہ ان کو وفات دے کے ان کی میت دنیا میں نہیں رکھی، ان کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا میں میری طرف اٹھا لوں گا، وہ مطہروں کا، اور میں پاک کر دوں گا، دور کر دوں گا کفر کرنے والوں سے۔ سوچ لیجئے، یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ وَجَائِلْ جَعَلَ، اور بنا دوں گا، کر دوں گا ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے آپ کے کانسیپٹ کی، اتبعوا کا، جو بھی آپ کے صحیفوں کی، الہامی کتاب کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، وہ سدا دنیا میں اپر ہینڈ رہیں گے، فوق الذین کفروا، اور اسپیشلی قیامت کے دن تو یہ لوگ سرخرو رہیں گے، جس کو فوق سے تعبیر کیا گیا، سرخروئی، عظمت، اسٹیٹس کا ہائی ہونا۔ اللہ نے کہا جو آپ کی وحی کے مطابق، جو آپ کو ہم نے وحی دی، جو ہم نے آپ کو رسالت دی، جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو میں ان کو اپر ہینڈ رکھوں گا، ان کو بلند درجہ دوں گا قیامت تک، اور پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تم سب لوگوں کے درمیان جو جو باتوں میں تم لوگوں نے اختلاف رائے قائم کیا۔ بات تو بڑی گہری ہے کہ اس وقت بھی لوگ بڑے حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا بھی لیا، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کے کانسیپٹ کو لا الہ الا اللہ پر جما کے رکھے۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی کہ جی اللہ نے ان کو پھر اپنے پاس ہی بلا لیا، یہ ہمارے بیچ والوں نے اس کو دوبارہ آنے والا بنا دیا، جبکہ میں کرسچینٹی سے جو تھوڑی بہت میری دوستی تھی کرسچن لڑکیوں سے، تو کئی لوگوں سے میں آج بھی پوچھتی ہوں کہ اٹلاس تمہارے پاس کیا عقیدہ آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسی زمانے میں تھوڑے دن بعد اترے تھے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ جو میری کرسچن جو دوستیں تھیں یا جو کالج میں یا اسکول میں تھیں، ان سے، اور آج بھی میں پوچھتی ہوں کئی لوگوں سے جو کرسچن ہوتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کیا عقیدہ ہے، تو ان کے بھی بڑے ڈفرینٹ مسالک ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد ہی عیسیٰ آ گئے تھے اور لوگوں کو دکھائی بھی دیا تھا، اور وہ فلاں کے پاس آئے تھے، پھر ان کی شادی بھی ہوئی تھی، پھر وہ مر گئے تھے، پھر وہ چلے گئے تھے۔ یعنی ان کے پاس بھی کوئی نظریہ ہے
کہ عیسیٰ آئے بھی تھے تو پھر شادی بھی ہوئی تو پھر اللہ معاف کرے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے پاس آئے تھے اور اس کے گھر میں دکھائی دیے اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، وہ چلے گئے. اچھا جی، تو ہم تو کچھ اور کہتے ہیں تو تم کچھ اور کہتے ہو. تو سچی بات تو صرف قرآن کی ہے. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ باتیں ساری بتا دی ہیں جس پر اختلاف رائے قائم ہے. اب جو اس کتاب کے مطابق نہیں سمجھے گا تو تم سب کے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ بھی کفر میں مریں گے، غلط عقیدہ رکھ کے مریں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو تو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب، دنیا میں بھی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، آخرت میں بھی ان کو ضرور ملے گی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گئے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ویسے بھی ان کے لیے کوئی نصرت دینے والا نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے، آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، عیسیٰ کے معاملے میں، الہامی کتاب کے معاملے میں، ان کے معجزات کے معاملے میں، ان کو اوپر اٹھا لیا جانا وفات کے بعد، یا جو کسی لوگوں کا جو ڈفرینٹ رائے ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے عمل کو ان کے انتظار میں پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے. سوچئے، یہ ایک بڑا اچھا کہاوت بھی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ جی آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ، قرآن سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ عیسیٰ آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے انتظار میں کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑا ہے. یعنی آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کی روح سے تو آئیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات اس تک ڈائیورٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے انتظار میں کوئی کام چھوڑا نہیں ہے پینڈنگ، کہ وہ آئیں گے اور سلیب توڑیں گے اور یاجوج ماجوج. بھائی میں تو کہہ رہی ہوں آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیسے یاجوج ماجوج آپ کو ہر گھر میں، ہر سیٹ پر، بڑی بڑی سیٹوں پر، آپ اور میں خود کتنے بڑے بڑے یاجوج ماجوج ہیں. فساد کرنے والوں کو کہتے ہیں ہم نے میدان میں اترنا ہے اپنے اپنے طریقوں پر. غور کیجئے گا، بہت کروشل ٹاپک ہے، اور اس میں سمجھتی ہوں اللہ صرف آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے قرآن کے مطابق ٹو دا پوائنٹ کتنی بات سمجھی. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے ان کو اللہ ان کی پوری اجرت دیں گے، کیونکہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، جو قرآن کا حق مارتے ہیں، جو قرآن کے مائنڈ سیٹنگ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے، ان کا مائنڈ سیٹنگ کچھ اور، اجماع، تواتر اور کیا ہے، مطلوب، غیر مطلوب، خفی، جلی، ایسی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں کہ آپ ان سے امپریس ہو جائیں صرف ان کی بڑے بڑے الفاظ سے. تو یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آسانیاں دو گے تو اللہ آسانی دیں گے تمہیں، یہ ایک اللہ کا قانون ہے. آسانی دو تو آسانی لو. قرآن کو آسان بناؤ گے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں آسانی دے گا. اللہ تم کو تمہاری اولاد میں آسانی دے گا. اللہ تمہاری روزی میں آسانی دے گا. تم مشکل بناؤ گے قرآن کو، اللہ کی قسم کہیں چین نصیب نہیں ہوگا، کہیں چین نصیب نہیں ہوگا. آپ اور میں سوچتے رہیں گے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ میری زندگی میں اتنے ہرڈل آ رہے ہیں، میری زندگی میں اتنی مشکلات آ رہی ہیں، کیوں بے چینی ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھایا اور اس کے لیے آسانیاں نہیں دی، اور ہم نے کہا یہ بہت ٹیڑھی چیز ہے، اس کو سب سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو یقین جانیے آسانیاں دو گے تو آسانیاں لوگے. اور اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے فکر ہے تو ان کو بیسک عربک ضرور سکھائیے گا، بیسک عربک ضرور سکھائیے گا، جس کی وجہ سے اگر وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے تو نہ کریں، وہ خود اللہ کے معاملات کو خود سمجھ سکیں، اور اس حال میں ہماری موت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. میں تو کہتی ہوں کہ اس وقت زندگی میں بھی میں اور آپ سے اللہ راضی ہو تو ہماری اصل کامیابی ہے. جو کچھ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو نعمتیں دیا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو واقعی لعنت ہے ہماری تمام چیزوں پر. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے. تو انشاءاللہ اس کو پھر اینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں
اے نبی آپ پر آیتوں میں سے ہے اور ذکر حکیم ہے اور بڑی حکمت والی نصیحتیں ہیں کہ تم عیسیٰ کے معاملے میں کوئی مغالطے میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔